جانا اتنا زیادہ اچانک تھا کہ اصحاب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، پریشان۔ یہ غیر معقول جگہ، یہ قافلوں کی فروزگاہ نہ تھی، یہاں رکنے کا کوئی انتظام نہ تھا، یہ چلچلاتی ہوئی دھوپ، یہ باد سموم کے جھلسا دینے والے جھونکے، یہ سورج کی تماغت، اور پھر اصحاب گنجے بھی تھے، حج کر کے آئے تھے، اور سورج کی تپش، اب دیکھ رہے ہیں نا گرمی ہے، اور وہ عرب کی گرمی جہاں 60 ڈگری 70 ڈگری ٹیمپریچر چلا جاتا ہو۔ اب اصحاب چہمہ گوئیاں کر رہے ہیں کہ کیوں روکا گیا۔ آپ دیکھیں، توجہ کیجئے گا، سب سے معقول جگہ ہی یہ تھی جہاں علی کی ولایت کا اعلان کرنے کے لیے روکا گیا۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی ایسے مقام پر قافلے کو روک دیتے جہاں چھائیں تھی، درخت تھے، جہاں قافلے کو روکا جاتا تھا، جہاں پانی میسر تھا، کنویں موجود تھے، تو لوگ کہتے تھے بھائی ہم تو آرام کرنے کے لیے رکے تھے، ہم تو کھانے پینے کے لیے رکے تھے، اور وہاں ضمناً علی کی ولایت کا اعلان بھی کر دیا گیا، لیکن اعلان کی اہمیت میں کمی واقع آ جاتی۔ اب رسول ایک مرتبہ اسی مقام پر جبرائیل رسول اللہ پر نازل ہوئے اور کہا کہ حبیب، جب تم شب معراج آئے تھے جو خدا نے تمہارے حوالے ایک امر کیا تھا، اب تم وہ پیغام، وہ امر لوگوں تک پہنچا دو۔ اب اتنا کہنا تھا، فوراً رسول اللہ اس تحریر آمیز حکم کے بعد اپنی سواری سے اس پرخوار وادی میں اترے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھئی یہ بتائیے، رسول آ رہے تھے مکے سے، توجہ ہے کہ نہیں، آ رہے تھے مکے سے، ہم سے طنز کرتے ہوئے کہتے بھئی تم کہتے ہو علی کی ولادت ہوئی مکے میں، بھئی ہونا تو یہ چاہیے تھا خانہ کعبہ پہ چڑھتے شہر مکہ میں، اور خانہ کعبہ کو بنایا جاتا منبر، اور خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کر علی کی ولایت کا اعلان کیا جاتا۔ شاید رسول بھی یہی چاہتے ہو، لیکن یہ ہے اللہ کا رسول، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، یہ تو وہی کرتا ہے کہ جو وہی ہوتی ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، اب رسول اترے اپنی سواری سے، حی علی خیر العمل کی آواز پر آگے جانے والوں کو پیچھے بلایا، پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کیا، الصلاۃ خیر من النوم والوں کو نہیں، بلکہ حی علی خیر العمل۔ توجہ بھائی، اس نے یہ اذان سے حی علی خیر العمل کا جملہ کیوں نکالا؟ اس لیے کہ خیر عمل ہے علی کی ولایت۔ اگر اذان میں یہ جملہ ان کے یہاں باقی ہوتا تو لوگ ان سے پوچھتے کہ یہ بتائیے خیر عمل ہے کیا؟ اگر جب بتایا جاتا یہ علی کی ولایت کا اعلان ہے، غدیر کے میدان میں جو رسول نے اعلان کیا تھا، اپنا جانشین بنایا تھا، اپنا ولی عہد بنایا تھا، تو لوگ کہتے جب غدیر میں علی کو بنا دیا تھا تو تم کیوں بنے؟ بھئی جب غدیر میں بنا دیا تھا تو تم کیوں بنے؟ اب میں نے تمہید کی ختم، اب میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ اب اصحاب جمع ہوئے، میں نے کہا نا پرخار وادی، توجہ کیجئے گا، رسول اللہ نے سب سے پہلے چند لوگوں کو بلایا، تم آؤ تم آؤ تم آؤ تم آؤ، دیکھو یہ پرخار وادی ہے، یہاں کاٹے ہیں، ہم تمہیں یہ امر حکم دیتے ہیں، آج یہاں ہمارے وسیع کی ولایت کا اعلان ہونے والا ہے، اس زمین سے ایک ایک کانٹے کو چنو، اس زمین کو صاف کر دو۔ بھئی صحابی رسول کون ہوتا ہے؟ جو علی کی راہ سے کانٹے ہٹائے۔ صحابی رسول وہ نہیں ہوتا جو علی کی راہ میں کانٹے بوئے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اب رسول نے حکم دیا، کانٹے چنے، میدان صاف ہوا۔ اب پھر دوسرا حکم دیا کہ تم لوگ ایک کجاووں کا منبر بناؤ۔ اب منبر بنانے کے لیے کجاوے لائی گئی، منبر بنا، رسول اللہ منبر پر پہنچے، منبر پر کھڑے ہونے کے بعد صحیح مسلم میں امام مسلم نے روایت نقل کی ہے، اللہ کے نبی نے فوراً کہا
کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہے۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے تکرار کی، لوگوں میں تمہیں اہل بیت کے متعلق اللہ یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اہل بیت کے متعلق اللہ یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اہل بیت کے متعلق اللہ یاد دلاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں کیا میں تم سے زیادہ تمہارے اوپر حق تصرف نہیں رکھتا؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا نہ اللہم بلا یا رسول اللہ، آپ ہمارے اوپر ہم سے زیادہ حق تصرف رکھتے ہیں۔ اتنے کہنے کے بعد آواز دی علی ممبر پہ آؤ۔ اب جب ممبر پہ بلائے نا جناب امیر کو، اور بلانے کے بعد بغلوں میں ہاتھ ڈالا، اس طرح سے اٹھایا جیسے کوئی بادشاہ اپنے سر پر اپنا تاج حمایل کرتا ہے۔ توجہ کیجیے گا۔ اب اس کے بعد علی کو اٹھانے کے بعد کہا ان اللہ مولا، بے شک اللہ مولا ہے، وہ انا مولا المؤمنین، اور میں مومنوں کا مولا ہوں، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا۔ اب اگر کوئی جملہ سنیے گا، اب اگر کوئی علی کو مولا نہ مانے، اب اگر کوئی علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے، اب اگر کوئی علی کو رسول کا جانشین نہ مانے تو پریشان مت ہوئیے گا، اس لیے کہ رسول نے کہا انا مولا المومنین، میں مومنوں کا مولا ہوں۔ ارے نہ جانے کہاں ہیں آپ، کیا کہا؟ انا مولا المومنین، میں مومنوں کا مولا ہوں۔ تو جو علی کو مولا مانے وہ مومن، جو نہ مانے وہ منافق۔ تو اب پریشان نہ ہو، اب انسان کی خود کی ذمہ داری ہے، جو مولا مانے گا وہ مومنین کی فہرست میں آ جائے گا، جو نہیں مانے گا وہ منافق۔